آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے خطبے جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے امت مسلمہ کی بدعتوں سے محبت اور سنت سے نفرت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی خرافات ایجاد کی جاتی ہے، بلکہ مسلسل اس پر عمل کیا جاتا ہے سال در سال۔ خاص طور سے شعبان کے مہینے کے اندر مسلمانان عالم کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دیکھی جاتی ہے، ایک عجیب سا ماحول دیکھا جاتا ہے، ایک عجیب سا عمل اور ایک عجیب سے واقعات لوگوں کے ذہنوں کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر گھومنے لگتے ہیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب کے اوپر ایسی تقاریریں، ایسے وعاظ گھومنے لگتے ہیں جس کے اندر طرح طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور ماہ شعبان کے اندر الگ الگ عبادتوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج ہم اس خطبے میں یہی دیکھیں گے کہ کیا آیا اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، اللہ کے نبی نے کون سے وہ اعمال بتائے ہیں جو اس مہینے کے اندر کرنے کے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس مہینے ہی نہیں بلکہ 12 مہینے کن عملوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے اور باز رہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر جو خاص عمل ملتا تھا وہ یہی ہے کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی علاوہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے پایا۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کوئی خاص عمل بتایا ہو یا کسی خاص ایک دن کا روزہ بتایا ہو۔ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملے گی، جتنی بھی احادیث ملیں گی ضعیف، موضوع، من گھڑت، منقطع روایتیں ملیں گی، اور ان تمام روایتوں کو لا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر 15 شعبان کی رات کو جاگنا، اس کی صبح کو روزہ رکھنا، 15 شعبان کی 14 شعبان کو حلوے بنانا، اسی طرح اس کی رات کے اندر قبرستان جانا، یہ تمام چیزیں ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں انہی من گھڑت اور موضوع روایتوں کے ذریعے سے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا،
جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، رب نے اس دین کے بارے کے اندر اس دین کے لیے کیا قوانین نازل فرمائے ہیں، اس دین کی کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، رب قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے، رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ کیا بشارت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار تھے اور ایک جمع غفیر صحابہ اکرام کا موجود تھا، اس دن اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور فرمایا ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ یعنی یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو کمپلیٹ دین ہے، اللہ رب العالمین کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس اپنی نعمت کو کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی دین مکمل بھی کیا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بتا دی۔ کیا کنڈیشن بتائی؟ کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ کی جہنم سے بچنا ہے، تو رب نے اپنی رضاعت دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اس دین اسلام کو اپنا لو، اس پر عمل کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو، تو اللہ رب العالمین کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ اللہ اس دین سے راضی ہے، تو جس طرح اس دین سے راضی ہے، اس دین پہ عمل کرنے والے سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا، اس اسلام پر عمل کرنے والے سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضاعت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یہ دین اسلام کافی ہے اور کمپلیٹ دین ہے۔ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کوتاہی اس دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ دین کمپلیٹ دین ہے، اور ایسا دین ہے یہ کہ جتنے بھی ادیان اللہ رب العالمین نے، جتنی بھی شریعتیں دین اسلام سے پہلے نازل کی تو ساری دین اسلام کے اوپر، لیکن جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی تو اس قدر کمپلیٹ طریقے سے نازل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ اللہ کا قرآن آخری کتاب تھی، آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والے نہیں تھی۔ دین اسلام آخری دین تھا، آپ کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس قدر اس کا اہتمام کیا کہ اس کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ ایک ذرے کی بھی اس کے اندر نہ بڑھانے کی گنجائش ہے، نہ گھٹانے کی گنجائش ہے، اور فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی دین اسلام سے میں راضی بھی ہو گیا۔ اب ہمیں اللہ رب العالمین کو اگر راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، حج کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، تو دین اسلام کی طرف آئیے، دین اسلام کی اسٹڈی کیجئے، دین اسلام کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کے نبی کے شب و روز پڑھیے، اللہ کے نبی کے روزے کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے نبی کے حج کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے نبی کی نمازوں کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے نبی کے صدقے
صدقات کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے نبی کے غزوات کے بارے میں پڑھیے، پوری زندگی آپ پڑھ جائیے اور عمل کرتے چلے جائیے، کیونکہ اللہ اسی دین سے، اسی اسلام سے راضی ہوگا۔ اس کی علاوہ کسی بزرگ کا کوئی دین ہو، کسی جو ہے مولوی کا کوئی طریقہ ہو، کسی پیر کی بنائی ہوئی کوئی طریقت ہو، اللہ اس سے ہرگز بھی راضی نہیں ہے۔ اور ایک تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، دوسرا وہ اس کمپلیٹ شریعت کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ وہ پیر، وہ بزرگ، وہ امام، وہ فقیہ اگر اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو دین کے اندر، اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں۔ آج اس مہینے کے اندر کتنی چیزیں ایڈ کر دی گئی دین میں۔ ماہ شعبان کے اندر 2 روزوں کو ایڈ کر دیا گیا خصوصی طور پر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اتنے روزہ رکھا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ تھا روزے کا تو یہی مہینہ تھا۔ اور ہم امت مسلمہ کے افراد نے 2 روزے مقرر کر لیے، ان دنوں کے اندر ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بدعت ہے۔ عبادات کی گنتی عدد کو فکس کرنا، عبادات کے اندر عبادات کے دن کو فکس کرنا، عبادات کے اندر، روزے کے اندر، نمازوں کے اندر ان کی کنڈیشن کو فکس کرنا، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اس کے اندر انٹرفیئر ہے۔ کوئی انسان اپنے سے یہ بنا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ 2 روزے رکھے گا اور سمجھے گا کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، نہیں، بلکہ وہ جہنم کے قریب ہو سکتا ہے۔ وہ 2 روزے رکھنے والا اور یہ سوچنے والا کہ یہی 2 روزے ہیں اور اس کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 روزے رکھے ہیں، تو ایسا روزے رکھنے والا یاد رکھنا جہنم میں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جو کوئی ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں، اس اسلام میں نئی چیز کو پیدا کرے گا، نئی چیز ایجاد کرے گا، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ مردود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ نہ آپ کا کلام ہے، نہ کسی فقیہ کا کلام ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے اس عبادت کو مردود قرار دیا، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے نمازیں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اگر دین اسلام کا اس پر حکم نہیں ہے، اگر دین اسلام میں وہ نہیں ہے اور آپ اس کو ایڈ کر رہے ہو، اپنے سے ایجاد کر رہے ہو، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ شریعت ہے۔ آج ہم جذبے کے اندر آ کر، جوش کے اندر آ کر عمل کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا اس پر حکم بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کہیں ہم عمل بھی کریں، عمل کر کے تھک کر بھی جائیں اور آخری میں جہنم ہمارا مقدر ہو جائے، یہ نہیں سوچ رہی امت۔ بس عمل کیے جاؤ، اور عمل بھی کب کیے جاؤ؟ عمل بھی کب کیے جاؤ؟ عمل بھی جب کیے جاؤ جب نئی نئی چیزیں ملیں۔ نمازوں کے اندر غائب رہیں گے، فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کو پتہ نہیں ہے، 12 مہینے قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں ہے، 12 مہینے مردوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ قبرستان جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا عبرت کے لیے نہیں، صرف 1 مہینے کے اندر 1 دن کو خاص کر لیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں بس یہیں سے نجات ہو جائے گی۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پہ عمل کر لیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں بدعتوں سے تو محبت ہو گئی ہے اور سنتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ بدعت اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارا مسلمان کیا کرے گا؟ نہائے گا، دھوئے گا، صبح سے ہی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ آج 14 شعبان ہے، آج پھر 15ویں شعبان کی رات ہے،
باقاعدہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مارکیٹ میں نکلے گا، حلوے کا سامان خریدے گا، حلوے کا دن بھر حلوے کے سامان میں لگا ہوا ہے، پکانے میں لگا ہوا ہے، بہن بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، گرد و پیش سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، مطلب اتنا اس کا اہتمام کرے گا اس بدعت کا، اور پھر رات بھر جاگے گا، رات جاگا کرے گا، اس کے بعد جو ہے قبرستان جائے گا بڑا سج دھج کر، اس کے بعد دوسرے دن کا روزہ رکھے گا۔ یہ ساری بدعتیں کتنے اہتمام سے اور کتنی محبت سے ہو رہی ہیں، اور اسی شخص کو اگر ظہر کی عصر کی نماز میں اگر آپ کھڑا دیکھیں تو پتہ چلے گا لنگی بھی پھٹی ہے، 4-5 دن ہو گئے نہائے ہوئے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، کوئی اہتمام نہیں رب کے گھر میں آنے کا، جو عبادت فرض ہے، جو رب نے سنتیں جو بتائی ہیں ان کا کوئی اہتمام نہیں، ان سے کوئی محبت نہیں۔ بدعتوں سے بڑی محبت ہے جن کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جی ہاں، اس دن کے اندر 14 شعبان کے دن میں حلوے مانڈے بنانا، 14 شعبان کی رات میں قبرستان جانا، 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اور واقعات مشہور کر رکھے ہیں۔ بولے کیا واقعات مشہور کر رکھے ہیں؟ بھئی 14 شعبان کو حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے پتھر لیا، اپنے دانت کو شہید کیا، اپنے دانت کو توڑا اور پھر حلوہ کھایا۔ کہا ہم اویس کرنی کے عمل کے مطابق عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس دن حلوہ کھایا تھا، ہم بھی اس دن حلوہ کھا رہے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے اویس کرنی نے ایسا کیا تھا تو پوری سنت لیجیے نا، ان کی پورا طریقہ اختیار کیجئے، دانت توڑیے پھر حلوہ کھائیے۔ محبت رسول تو تبھی دکھے گی، محبت رسول تو تبھی پتہ چلے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہپ، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اویس کرنے کی سنت پہ عمل کر رہے ہو تو دانت توڑو، سب دانت توڑو، اس کے بعد حلوہ کھاؤ۔ اور یاد رکھنا یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ بے سند واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور رہا جنگ احد کا مسئلہ، تو جنگ احد شوال کے مہینے میں، عید کے مہینے میں پیش آئی ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے کے اندر۔ 3 ہجری کے اندر جو ہے شوال کے مہینے میں جنگ احد پیش آئی، جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے دندان مبارک دانت شہید ہوئے تھے۔ تو مارے گھٹنا پھوٹے سر والا مسئلہ ہے، نہ تو واقعہ صحیح ہے، اور اگر واقعہ صحیح مان بھی لیا جائے تو اس واقعے پہ پورا عمل نہیں کیا جا رہا، اور واقعہ اگر صحیح مانو گے تو شوال کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے، شعبان کے مہینے میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بدعت کیا کرتے ہیں؟ اس رات کو جاگتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ بولے یہ کون سی رات ہے؟ بولے یہ رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بہت زبردست عبادت کی رات ہے، اس لیے ہم 15 شعبان کو عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک حدیث بتا دے، ایک حدیث بتا دے اس تعلق سے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہو، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ نہیں، اگر اللہ کے نبی نے کسی ایک رات کی فضیلت بتائی ہے، سال کی 365 راتوں میں سے کسی اگر ایک رات کی اگر اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے تو وہ شب قدر کی ہے، شب برات کی نہیں کی ہے۔ وہ شب قدر جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور جس کا اہتمام خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا۔ کس قدر اہتمام کیا؟ آپ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، دیگر کتب حدیث کو اٹھائیے، اللہ کے نبی نے شب قدر کا کس قدر اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایک رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ یعنی نبی کو بتایا گیا وہ رات شعبان میں نہیں، وہ رات رمضان میں ہے۔
اللہ کے نبی نے رمضان کے اندر اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے، اس میں جستجو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی کا جب پہلا عشرہ مکمل ہونے لگا، رب نے فرمایا اے نبی ابھی وہ رات اور آگے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسرا عشرہ مکمل ہونے لگا، اللہ نے فرمایا اے نبی اور آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور تیسرے عشرے میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اللہ نے وہ رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، رہنمائی کی کہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں تمام کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مضبوط حکم نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 عشروں کا اعتکاف کیا، اس قدر جستجو کی، اور پھر تیسرے عشرے میں بتایا گیا کہ یہ رات ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو وہ رات بتانے آ رہے تھے تو مشہور حدیث ہے 2 شخص جھگڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جھگڑے کو سلجھایا، اللہ کے نبی سے وہ رات کو اٹھا لیا گیا اور کہا کہ 10 راتوں کی طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو، آخری عشرے کی 10 رات کی طاق رات، 21ویں 25 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں اس میں تلاش کرو، اس میں جستجو کرو۔ ان راتوں میں سے ایک رات اللہ رب العالمین نے شب قدر قرار دی۔ پھر نبی نے کس طرح اہتمام کیا، آگے بھی اللہ کے نبی نے کس طرح اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر کو ان راتوں کے اندر جگاتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، عبادت کے لیے خود بھی کمر کس لیتے تھے اور پورے گھرانے کو اللہ کے نبی جگاتے تھے اور عبادت کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو وہ جو باجماعت اللہ کے نبی نے قیام اللیل کرایا، تراویح پڑھائی، وہ بھی ان 3 راتوں میں ہی پڑھائی، طاق راتوں کے اندر۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی ساری جستجو، ساری محنتیں، ساری کاوشیں تو شب قدر کے لیے تھی جو رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی ہے۔ ہماری محنتیں، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں، ہمارا نہنا دھونا، ہمارے اچھے کپڑے پہننا، ہمارا خوشبو لگانا، ہماری عبادتیں 15 شعبان کے مہینے کے لیے۔ ایک حدیث کوئی بتا دے، میرا چیلنج ہے سارے مسلک کے لوگوں کو، ایک حدیث بتا دے کہ اللہ کے نبی نے 15ویں شعبان کی رات کو تلاش کرنے کے لیے 1 رکعت بھی پڑھی ہو، 1 رکعت بھی ثابت بتا دے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کی فضیلت کو تلاش کرنے کے لیے 1 رکعت نماز پڑھی ہو۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس رات کی جستجو کے مسئلے سے اللہ کی نبی کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ملے گا، نہ صحیح روایت سے نہ ضعیف روایت سے۔ پھر کہیں کی 15ویں شعبان، پھر کس طرح کے فرشتوں کا نزول، پھر کس طرح کی فضیلت، پھر کس طرح کا واویلا، پھر کس طرح کا ہنگامہ۔ جب رات ہی ثابت نہیں، نبی نے جستجو ہی نہیں کی، تو تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو یا اپنے امام کو یا اپنے مولوی کو؟ کس کو خوش کرو گے؟ کون دے گا تمہیں 15ویں شعبان پہ وہ اجر جو شب قدر کا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ کون دے گا؟ اجر دینے والی ذات اللہ کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام پر اللہ راضی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر تم جو دین اسلام سے ہٹ کر نئی شب قدر ایجاد کر دیے، نئی جگنے کی رات ایجاد کر دی، اس پہ اجر کس سے لوگے؟ اس پہ اجر تمہیں کسی سے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس پر نہ اجر کی جو ہے فضیلت بیان کی، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی جو ہے جستجو کی، نہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی۔ فضیلت ہے تو شب قدر کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ ایک رات ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، اور نازل ہوتے ہیں اس کے اندر فرشتے اور جبریل امین۔ ذرا بلا کے دیکھو 15 شعبان پر، 15ویں شعبان کی رات پر جبریل کو بلا کے دیکھو،
رب نے جبریل کی آمد کا وعدہ کیا ہے شب قدر کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، اور ہم جبریل کا انتظار کر رہے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اس طرح کے اعمال اگر ہم کریں گے، چاہے ہمارے عمل کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، اللہ کو کتنے ہی راضی کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بن سور کے کیوں نہ نکلے، کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، پوری رات جاگ کر نوافل پڑھ لے، تلاوت قرآن کر لے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے اس عبادت پر، فَهُوَ رَدٌ، تو یہ عمل مردود ٹھہرے گا، فَهُوَ رَدٌ، یہ عمل مردود ٹھہرے گا۔ تو یاد رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے جن عبادات کے تعلق سے جستجو کی ہے، فضیلتیں بتائی ہیں، بس انہی کے لیے کوشش کرو۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، ہمیں جستجو وہی کرنی چاہیے جو دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے، عبادات کا معاملہ وہیں تک رکھنا چاہیے جہاں تک دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اور بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ کی ہدایت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز دین کے اندر بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے اعمال کرنے سے جن کی بنیاد ہی بدعت کے اوپر ہو، خرافات کے اوپر ہو۔ اور ایک چیز، اس رات میں قبرستان جایا جاتا ہے، قبرستان جایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی قبرستان گئے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث سے اٹھا لیجئے، جس حدیث سے آپ لوگ دلیل پکڑتے ہو، جو دیگر کتب حدیث کے اندر ہے، جس کی سند ضعیف ہے، آپ صحیح سند والی حدیث اٹھائیے صحیح مسلم کی۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رات کا، کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ رات کے وقت بقیع گئے، میں بھی آپ کے پیچھے گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا؟ آپ دیر تک بقیع میں کھڑے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، میں بھی پلٹی، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا اما عائشہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ کہا مجھے تو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے آپ بقیع قبرستان جائیے اور بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ یہ ایک عام رات تھی، یہاں 15 شعبان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ اگر مان بھی لیا جائے کہ 15 شعبان کی رات تھی، تو حضرت عائشہ کو کیوں نہیں جگایا؟ حضرت عائشہ کو کیوں محروم رکھا اس رات سے؟ سونے کیوں دیا؟ شب قدر میں تو سب کو جگا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شعبان کی 15ویں رات اللہ کے نبی اما عائشہ کو سونے دیا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ روایت صحیح بھی مان لی جائے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی، تو اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو کیوں نہیں جگایا اور بیویوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اکیلے کیوں قبرستان گئے؟ اس لیے گئے اکیلے قبرستان کیونکہ وہ کوئی فضیلت والی رات نہیں تھی، خصوصی رب کا حکم تھا جو جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی بقیع قبرستان گئے اور مغفرت کی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ تو یہ جو ہمارا قبرستان جانا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھنا۔ اور پھر جب بدعت انجام دی جاتی ہے نا تو بڑے خوبصورت طریقے سے انجام دی جاتی ہے۔ جی ہاں، فرائض اور سنتیں تو آپ چھوڑ دیجئے، ان کا تو کوئی مقام نہیں آج امت مسلمہ کے اندر، لیکن بدعت کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں لائٹنگ ہو رہی ہے، چائے کی اسٹولیں لگ رہی ہیں، پانی کی پیاؤ لگ رہی ہیں، لوگوں کا باقاعدہ قبرستان میں استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ 1400 سال سے ابھی تک کا سب سے پہلا واقعہ دیکھو گے آپ کہ قبرستان میں استقبال ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جو ہم حلوے بنا رہے ہیں یہ ہماری ان روحوں کے لیے بھی ہے جو اس سال فوت ہو چکے ہیں، وہ روحیں آتی ہیں اور ان حلووں کو کھاتی ہیں۔
مطلب روحیں تو قبرستان سے آ رہی گھر میں اور زندے جا رہے ہیں قبرستان. کوئی لوجک نظر آ رہا ہے؟ کوئی لوجک نہیں ہے, کوئی لوجک نہیں ہے. پہلے تو روحوں کو بلا لیا, مٹکے وٹکے مانج مونج کے اور رکھ دیے, بولے یہ پاک مٹکا ہے, یہ صاف مٹکا ہے, اس میں تیری دادا کی روح آئے گی, اس میں تیرے ابا کی روح آئے گی, اس میں تیرے پردادا کی روح آئے گی, تیری دادی کی, نانی کی, چاچی کی, کاکی کی, سب کی روح آئیں گی, اس میں سے پانی پیئیں گی, اور یہ تم حلوے بنا رہو, یہ حلوے کھائیں گی, اور پھر خود کیا کر رہے ہیں, پھر خود قبرستان جا رہے ہیں. تو یہیں ویلکم کر لیتے, ان کا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو پتہ کیا چلا, بدعت جو کتنی ہی اچھی طریقے سے انجام دی جائے وہ بدعت ہوتی ہے, نہ اس کا سر ہوتا ہے نہ اس کا پیر ہوتا ہے, وہ صرف اٹکل پچو کے ذریعے سے منائی جاتی ہے. اور روحوں کے تعلق سے رب نے کیا فرمایا, یسألونک عن الروح, اے اللہ کے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. اے نبی کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور اس کے تعلق سے مجھے کم ہی علم دیا گیا ہے. نبی کے تعلق سے رب فرما رہا ہے کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے روح رب کا حکم ہے اور مجھے اس کے تعلق سے کم ہی علم دیا گیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتایا کہ روح رب کا حکم ہے, تو یہ روح کا آنا, روح کا جانا, ہر سال قبر پھاڑ کے آ رہی ہے آپ کے حلوے کھانے, پھر واپس جا کے سو جاتے ہیں, یہ تماشا کہاں سے آیا؟ یہ شریعت نے تو بیان نہیں کیا, یہ تماشا کن لوگوں نے گھڑا کہ روحیں آتی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر روحیں جو اللہ رب العالمین کے حکم ہیں اگر وہ جنتی ہیں تو کیا وہ اپنی جنت کی نعمتیں, جنت کا بسترا, جنت کی کھڑکی کی ہوا چھوڑ کر تمہارے پردوشن والی ہوا کے اندر آئیں گی؟ تمہارے ڈالڈا گھی کے حلوے مانڈے کھانے آئیں گی؟ آئیں گے؟ ہرگز نہیں. اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا بسترا ہے, جہنم کی کھڑکی کھلی ہے, قبر نے جکڑ دیا ہے. کس طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسلی سے پسلی مل جاتی ہے, اس طرح قبر جکڑے ہوئے ہے. کیا اس قبر کی جکڑ بندی سے چھوٹ کر وہ روحیں تمہارے یہاں آ سکتی ہیں؟ نہیں. تو کیا پتہ چلا, نہ تو قرآن سے نہ احادیث رسول سے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ روحیں تمہارے گھروں پر آئیں واپس لوٹ کر اور پھر تمہارا کھانا پانی چکر جائے, کہیں بھی نہیں. بلکہ رب فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ جو برزخ کی زندگی میں چلے گئے, جو قبروں میں چلے گئے, وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. ہر سال ان کو بلانا اور پھر واپس بھیج دینا, یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یاد رکھنا, یہ جتنی بھی خرافاتیں, بدعتیں 15 شعبان کے نام سے کی جاتی ہیں, اس سے شریعت بری ہے. شریعت کے اندر کسی بھی طرح کا ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے جو خاص طور سے اللہ کے نبی نے 15ویں شعبان کی رات کو کیا ہو, یا 14 شعبان کی دن میں حلوہ کھایا ہو, یا 15ویں شعبان کا روزہ رکھا ہو. تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے ان بدعتوں سے, ان خرافاتوں سے, اور سنتوں سے محبت کرنی چاہیے, سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے, دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. شب قدر جیسی اللہ نے جو رات دی ہے اس کی تلاش اللہ کے نبی کے مطابق انہی راتوں میں کرنی چاہیے جن راتوں میں اللہ کے نبی نے کی. آخر میں دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ان بدعتوں سے, خرافاتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس کے علاوہ بھی کئی عمل, مطلب ٹائم مختصر ہے, کئی ایسے عمل گھڑ رکھے ہیں. ابھی ایک جو ہے اتاری کی طرف سے ایک ویڈیو آیا تھا, اس نے کیا بیان کیا کہ جو کوئی شعبان کی 15ویں رات میں بیر کے 7 پتوں سے غسل کرے گا تو اس کو پورے سال جادو کا اثر نہیں ہوگا. بتائیے کہاں سے لے کر آئے؟ حوالے کے نام پر اپنی عالم کی کتاب, بس کوئی حدیث نہیں, صحیح بھی نہیں, ضعیف بھی نہیں, موضوع من گھڑت بھی نہیں, اپنے عالم کا حوالہ کہ جو 15ویں شعبان کی رات میں غسل کرے گا 7 پتوں سے تو اس کو پورے سال جادو کا اثر نہیں ہوگا. جبکہ اللہ کے نبی سے اگر جادو کے اثر کو زائل کرنے کے تعلق سے کچھ بھی اگر روایت ہے تو اتنا ہی ہے کہ نبی نے فرمایا جو شخص 7 اجوا کھجور کھائے گا, صبح کو کھائے گا, شام تک کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا. یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص ایک دن کھائے گا پورے سال اس پر جادو اثر نہیں کرے گا نا. اللہ کے نبی نے صبح سے شام تک کا بتایا, شام سے پوری رات حفاظت کرنی ہے پھر کھانی پڑے گی.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید تو اللہ اس کی 100 نیکیاں لکھ دے گا، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور صبح کے پڑھنے والے کے جسم میں شام تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور شام کے پڑھنے والے کے جسم میں صبح تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی جو کلمات بتائیں وہ تو صبح سے شام تک ہی حفاظت کریں، اور یہ بابا جو کلمات بتائیں وہ ایک دن سے 365 دن حفاظت کریں۔ ایک دن کر لیا آپ 365 دن چاہیے ہوگا بری جادو سے۔ تو یہ سارے من گھڑت واقعات ہیں، اور پھر اس غسل کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں ایک صاحب، تو اتنے کروڑوں نیکیاں ملیں گی جی ہاں، نیکیاں بھی بمپر پرائز میں کروڑوں میں ان کے یہاں پر ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرتے 10 نیکی ملے گی، 100 نیکی ملے گی، 50 نہیں، کروڑوں نیکی ملے گی، 10 کروڑ نیکیاں، 50 کروڑ نیکیاں۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے 10 کروڑ 50 کروڑ نیکیاں بتا کے نہیں گئے، تم نے کہاں سے کیلکولیٹ کر لیا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ کوئی بتایا یا اللہ نے بتایا تو کیا فرمایا؟ اللہ بے حساب اجر دینے والا ہے۔ اب اللہ کہے بے حساب اور تم کروڑوں میں گنتے رہو، اسے حساب کرتے رہو تو اللہ تمہیں کروڑوں میں ہی دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے تعلق سے بھی اگر کوئی ذکر ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ صبح پڑھے گا شام تک حفاظت ہوگی، شام تک پڑھے گا صبح تک حفاظت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے ایک دن پڑھے گا پورے سال حفاظت ہوگی، پورے سال۔ یعنی ان کا عمل ایسا ہی ہے، ایک دن عبادت کر لو پورے سال عبادت سے بری ہو، ایک دن یہ عمل کر لو پورے سال اس عمل سے بری ہو۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام ہے کہ تم عمل کرو۔ عمل کرو کہاں تک؟ حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس کا نام اسلام ہے کہ زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک عمل کرو، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے ایک دن عمل کرو پورے سال تمہارا رشتہ اپنے آپ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں رب العالمین ہمیں بدعتوں سے خرافاتوں سے بچائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔